میں ایک بار پھر مومنین دلہی پور سے درخواست کروں گا کہ وہ حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ عزائے فاطمیہ کے سلسلے میں منعقد ہونے والی آج کی چوتھی مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید محمد اشرف صاحب قبلہ، وکیل آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی مسجد اللہ العالی، نجف اشراف، عراق۔ مولانا موصوف تشریف لا چکے ہیں اور مجلس کا آغاز اب ہونے جا رہا ہے، اور میں آغاز کے سلسلے میں آج کی اس مجلس کو جس مدح خوان کو یہ سعادت حاصل ہونے والی ہے کہ اسے شرف حاصل ہو کہ آج کی مجلس کا آغاز اس کے ان اشعار سے ہو جو وہ اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ہیں غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں غازی عباس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ صلوات۔ فرات بغض میں عاقل ابال کیا ہوگا؟ فرات بغض میں عاقل ابال کیا ہوگا؟ خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا؟ اور علی علی کی صداؤں سے بوکل آئے ہو، علی علی کی صداؤں سے بوکل آئے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا؟ نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا؟ نعرہ صلوات۔ ایسا اسی صلوات۔ اسے خلد بڑی بڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، اسے خلد بڑی پڑھ کر بلائے فاطمہ زہرا، غم سرور میں جو آنسو بہائے فاطمہ زہرا، اور اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، اٹھا سکتا نہیں اب کوئی بھی اس کو زمانے میں، نگاہوں سے جیسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا، نگاہوں سے جیسے اپنی گرائے فاطمہ زہرا۔ صلوات۔ ہم عزادار حسین ابن علی تیرے غلام، ہم عزادار حسین ابن علی تیرے غلام، اپنے بچوں کو علم تیرا اٹھانے دیں گے، اپنے بچوں کو علم تیرا اٹھانے دیں گے، سر کٹا دیں گے لیکن دشت بریدہ کی قسم اپنے بچوں پہ کبھی آج نہ آنے دیں گے، اپنے بچوں پہ کبھی آج نہ آنے دیں گے۔ نعرہ صلوات۔ اب میں غازی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کیا نام ہے بیٹا؟ نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زحمت دے رہا ہوں، آپ کے روبرو احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلوات پڑھ کے ان کا استقبال کریں۔ شیر خدا کی شیر کی للکار مار ہے، غازی کی پتلیوں کی لمودار مار ہے، یہ کہہ کے پیچھے ہٹنے لگی فوج اشکیاں جو تلوار کے اس پار مارے۔ صلوات۔ اور اب میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درخواست کروں گا میزان صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں بآواز بلند صلوات۔ ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، ماں کی آغوش میں وہ جام پیا ہے میں نے، لب لائے تو علی نام لیا ہے میں نے، لب لائے تو علی نام لیا ہے میں نے، اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو، اور ملی قوت جنبش جو میرے ہاتھوں کو، گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے، گود میں ماتم شبیر کیا ہے میں نے۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر رخ سے جس کا دامن کردار پاک ہو، ہر رخ سے جس کا دامن کردار پاک ہو، قلب رسول حق کے وہ ارمان تو بنو، قلب رسول حق کے وہ ارمان تو بنو، مشہور ہونا بعد میں فرقوں کے نام سے، مشہور ہونا بعد میں فرقوں کے نام سے، پہلے تو ایک سچے مسلمان تو بنو، پہلے تو ایک سچے مسلمان تو بنو۔ صلوات۔ سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور یہ میزان سلم ہو کے بعد میں درخواست کروں گا عسکری رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، صلوات پڑھ کے استقبال کریں۔ کہ شبیر اگر آپ کو پیارا نہیں ہوتا، شبیر اگر آپ کو پیارا نہیں ہوتا، دنیا میں اذانوں کا بھی نعرہ نہیں ہوتا، دنیا میں اذانوں کا بھی نعرہ نہیں ہوتا، اور اچھا ہوا سورج کو دعا دے گئی زہرا، ورنہ کبھی دنیا میں اجالا نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ کہ لختے دل رسول خدا ہیں فاطمہ زہرا، لختے دل رسول خدا ہیں فاطمہ زہرا، دنیا میں ہر لحاظ سے بہتر ہے فاطمہ زہرا، دنیا میں ہر لحاظ سے بہتر ہے فاطمہ زہرا، اور لفظ خدا سے گود، فضل خدا سے گود میں 11 امام ہیں، فضل خدا سے گود میں 12 امام ہے، کتنی بلندیوں کا سمندر ہے فاطمہ زہرا۔ واہ واہ واہ۔ عسکری رضا کے بعد اب میں درخواست کروں گا عمران حسین سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ آپ کے روبرو ہیں عمران حسین، بآواز بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ عباس کے حوالے سے چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کے عصمت کا زیب و زین، چن لی خیال نے جو ازل میں علی کی عین، بے بضعت رسول کے عصمت کا زیب و زین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، الحمد کے الف کا سراپا دلوں کا چین، والناس کی یہ سین یہ نقطے دل حسین، والناس کی یہ سین یہ نقطے دل حسین، والناس کی یہ سین یہ نقطے دل حسین، تو ہر حرف کائنات کا کاز بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ صلوات پڑھیں۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، اب نہ خنجر نہ کسی وار سے ڈر لگتا ہے، ایک شبیر کے خوددار سے ڈر لگتا ہے، تو اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، اس لیے قید میں مختار کو رکھتا ہے زیاد، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، ساری دنیا کو عزادار سے ڈر لگتا ہے، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ شگت، ساتھ چلنے کی نہ ہمت ہے نہ جرت نہ شگت، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، ظلم کو صبر کی رفتار سے ڈر لگتا ہے، تو ہتکڑی بیڑیاں اس بات کا دیتی ہیں ثبوت،
हथकड़ी बेड़ियां इस बात का देती हैं सबूत, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है, किस कदर आबिद बीमार से डर लगता है। उसकी तलवार जो उठती तो क़यामत होती, उसकी तलवार जो उठती तो क़यामत होती। जिसके जंजीर की झनकार से डर लगता है, जिसके जंजीर की झनकार से डर लगता है, जिसके जंजीर के झनकार से डर लगता है। मुझसे डरता है ज़माना ये कहाँ मरहब ने, मुझसे डरता है ज़माना ये कहाँ मरहब ने। और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है, और मुझे हैदर कर्रार से डर लगता है। या तो छुप जाए निशा, या तो छुप जाए निशा इसलिए लंबा है गिलाफ, या तो छुप जाए निशा इसलिए लंबा है गिलाफ। या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है, या तुम्हें काबे की दीवार से डर लगता है। कासिमो अकबरो अब्बास हुसैन इब्ने अली, कासिमो अकबरो अब्बास हुसैन इब्ने अली। देख 9 लाख को इन 4 से डर लगता है, देख 9 लाख को इन 4 से डर लगता है, देख 9 लाख को इन 4 से डर लगता है। तो बोली ज़ैनब, बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही, बोली ज़ैनब के डरो शाम के हाकिम से तुम ही। क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है, क्योंकि मक्कारों को मक्कार से डर लगता है। सलवात पढ़ें। हजरात, अभी आप समाअत फरमा रहे थे, अभी आप समाअत फरमा रहे थे जनाब इमरान हुसैन को, और अब इसी सिलसिले की एक कड़ी आखिरी, और उसके बाद फिर बाकायदा हम शुराए किराम के हुजूर चलेंगे, और वो हैं जनाब ताहा सल्लल्लाहु, जिन्हें आपने खतीब के इसमें भी देखा, अभी मजलिस पढ़ के आ रहे हैं, नासिक की शक्ल में भी देखा, एक मुनाफा के रूप में भी आप इन्हें देख लें। ताहा जाफरी साहब तशरीफ लाएं। इसको बुलाओ, माइक वाले को। आप चल गए। हेलो, नहीं, सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंबर भाई, किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो, अंबर भाई किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो। तुमको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, किस वास्ते दरवाज़े ज़हरा पे खड़े हो। तुमको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती, तुमको तो इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती। बोला मलकुल मौत, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं, बोला मलकुल मौत कदम कैसे बढ़ाऊं। कोशिश तो बहुत करता हूँ, हिम्मत नहीं होती। वाह 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 वाह, कोशिश तो बहुत करता हूँ। हो गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। हक ये है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया, हक ये है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया। एहसान फरामोश फदक खाती है दुनिया। हक ये है कि मजलूम का हक खाती है दुनिया, एहसान फरामोश फदक खाती है दुनिया। इस बीवी के हक़ महर में शामिल है नमक भी, इस बीवी के हक़ के महर में शामिल है नमक भी। हाँ आज भी ज़हरा का नमक खाती है दुनिया, हाँ आज भी ज़हरा का नमक खाती है दुनिया। और ये आखिरी शेर कि ये मर्तबे हैं फ़र्श पे बिनते रसूल के, ये मर्तबे हैं फ़र्श पे बिनते रसूल के। हूरों के गेसुओं पे कदम हैं बतूल के, हूरों के गेसुओं पे कदम हैं बतूल के। इस्लाम फातिमा की सीरत का नाम है। अंबर भाई अगर आपकी दात मिल जाए तो हौसला अफजाई होगी कि ये मर्तबा है फ़र्श पे बिनते रसूल का,
یہ مرتبہ ہے فرش پہ بنت رسول کا، حوروں کے گیسوؤں پہ قدم ہے بطول کے، اسلام فاطمہ کی سیرت کا نام ہے، تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے۔ اسلام فاطمہ کی سیرت کا نام ہے، تطہیر فاطمہ کی طبیعت کا نام ہے، ایمان صبر و شکر کی عادت کا نام ہے، زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے، زہرا کتاب درد کی آیت کا نام ہے، اور نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر، کہ نگاہ خلق میں عالی مقام ہو جائے، شریک آل رسول انعام ہو جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آخری شعر پڑھ رہا ہوں کہ تسکین دین قرار پیمبر ہے فاطمہ، تسکین دین قرار پیمبر ہے فاطمہ، کوثر ہے آل منبع کوثر ہے فاطمہ۔ تسکین دین قرار پیمبر ہے فاطمہ، کوثر ہے آل منبع کوثر ہے فاطمہ، ان سے عطائے خالق کل کا پتہ چلے، ان سے عطائے خالق کل کا پتہ چلے، یہ آ گئیں تو نام رسول خدا چلے۔ واہ 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 واہ۔ ان سے عطائے خالق کل کا پتہ چلے، یہ آ گئیں تو نام رسول خدا چلے، یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی، یہ ذات یوں کتاب کی تفسیر بن گئی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ واہ حضرات، ابھی آپ طہا جعفری صلی اللہ علیہ وسلم کو سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم اس سلسلے کو پیش خانوں اور مداحان اہل بیت سے شعراء اکرام کی خدمت میں لے کے چلتے ہیں۔ اور اب آج کے سلسلے کے اس مجلس کے پہلے شاعر، آپ کے پسندیدہ شاعر، جنہوں نے پورے ہندوستان میں اپنے نب و لہجے اور اپنی شاعری کی وجہ سے پہچان بنائی ہے، آپ کے درمیان بے انتہا مقبول اور بے انتہا معروف شاعر جناب عنبر ترابی سے میں درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے اپنے اشعار آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آپ کے روبرو تشریف لا رہے ہیں عنبر ترابی صاحب، درخواست ہے کہ بآواز بلند صلوات سے استقبال کریں۔ یا علی۔ بس بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حضرات، سب سے پہلے تو گزارش کروں گا آپ حضرات سے کہ ہمارے کرم فرما بڑے بھائی محترم جناب ابوذر کنتوری صاحب کی اہلیہ اس وقت سخت تعلیل ہیں، تو آپ حضرات ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے میں یا علی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب یہاں سے میں بآواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب میں ایک مطلع اور ایک شعر سے اپنے حصے کے ثواب کا آغاز کرتا ہوں، اور شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں۔ خاص طور سے سماعت فرمائیں گے، تھوڑا سا جڑ کے سنیں گے بزرگ بھائی۔ جب تک کسی کے ساتھ رہیں گے اصول بھی، سنیے گا دوسرا مصرع خاص طور سے،
جب تک کسی کے ساتھ رہیں گے اصول بھی. دوسرا مصرع. جب تک کسی کے ساتھ رہیں گے اصول بھی ارے ہوں گے فروع دین اسی کے قبول بھی. ہوں گے فروع دین اسی کے قبول. اب یہ تیسرا اور چوتھا مصرع خاص طور سے سماعت فرمائیں گے امداد بھائی. ارے اتنا نہ اپنے سجدوں پا اتراؤ شیخ جی. اتنا نہ اپنے سجدوں پا اتراؤ شیخ جی. پہلے یہ دیکھو تم سے ہیں راضی بطول. پہلے تم سے راضی بطول بھی. باواز بلند نعرہ سلوات. حضرات دیکھیے میں نے کوشش یہ کی ہے کہ جتنی دیر پڑھوں شہزادی کی شان میں ہی پڑھوں. اب مطلع حاضر کرتا ہوں خاص طور سے سماعت فرمائیں گے. حاضر کرتا ہوں دیکھیے گا. دنیا ستم مجھ کو تیرا خوف ہی کیا ہے. دنیا ستم مجھ کو تیرا خوف ہی کیا ہے. پھر سنیے مصرع. دنیا ستم مجھ کو تیرا خوف ہی کیا ہے. دنیا ستم مجھ کو تیرا خوف ہی کیا ہے. ہمراہ میرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے. زہرا کی دعا ہے. ہمراہ میرے فاطمہ زہرا کی دعا ہے. اب سنیے گا شعر یہاں سے. ارے آواز اسے دیتا ہے صدیوں سے جہنم. سنیے گا خاص طور سے ابو ذر بھائی کہ آواز اسے دیتا ہے صدیوں سے جہنم. دوسرا مصرع. ارے آواز اسے دیتا ہے صدیوں سے جہنم. ارے زہرا جو تیرے ذکر سے دنیا میں خفا ہے. زہرا جو تیرے ذکر سے دنیا میں خفا ہے. زہرا جو تیرے ذکر سے دنیا میں خفا ہے. اب سنیے گا شعر خاص طور سے یہ شعر حاضر کرتا ہوں. روشن بھائی سنیے گا. دشمن کے قدم کیسے بڑھے بنت پیمبر. دشمن کے قدم کیسے بڑھے بنت پیمبر. سنیے گا دوسرا مصرع. ارے دشمن کے قدم کیسے بڑھے بنت پیمبر. دروازہ جنت پا تیرا نام لکھا ہے. دروازہ جنت پا تیرا نام لکھا ہے. دشمن کے قدم کیسے بڑھیں بنت پیمبر. دروازہ جنت
تیرا نام لکھا ہے. سنیے گا شعر، تاریخی شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، سنیے گا. پورے مجمع کی تائید چاہتا ہوں اگر بات پہنچ جائے. شفیق بھائی سنیے گا، امداد بھائی قبلہ دعا چاہتا ہوں. دروازہ جنت پا تیرا نام لکھا ہے، زہرا سر دربار ستم دیتی ہیں خطبہ، زہرا ستی ہے خطبہ. دوسرا مصرع. ارے زہرا سر دربار ستم دیتی ہے خطبہ، محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے. محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے. اب یہ بھی شعر خاص طور سے سنیے گا، آپ سب شامل ہیں، سننے والے بھی اور ذکر کرنے والے بھی. سنیے گا. محسوس یہ ہوتا ہے خدا بول رہا ہے، جب تیری ثنا کرتا میں پہنچا سر محشر. بھائی جب تیری ثنا کرتا میں پہنچا سر محشر. دوسرا مصرع. ابو ذر بھائی سنیے گا. ارے جب تیری ثنا کرتا میں پہنچا سر محشر، رضوان نے کہا آدر فردوس کھلا گئے، رضوان نے کہا آدر فردوس کھلا ہے، رضوان نے کہا آدر فردوس کھلا. اب یہ شعر خاص طور سے سماعت فرمائیے گا. شفیق بھائی سنیے گا. بھائی دعا چاہتا ہوں ابو ذر بھائی. اشک غم شبیر میں تر کہتی ہیں آنکھیں. سنیے گا خاص طور سے دوسرا مصرع. اشک غم شبیر میں تر کہتی ہیں آنکھیں، اشک غم شبیر میں تر کہتی ہیں آنکھیں، الفت کا یہ سیلاب رکا تھا نہ رکا ہے، الفت کا یہ سیلاب رکا تھا نہ رکا. اب یہ شعر حاضر کرنے جا رہا ہوں. جتنے شعر پڑھیں اسی شعر کے لیے اگر بات پہنچ جائے تو دعا چاہتا ہوں، تائید چاہتا ہوں. سنیے گا. الفت کا یہ سیلاب رکا تھا نہ رکا ہے. شفیق بھائی دعا چاہتا ہوں، امداد بھائی قبلہ میں اترنے طور سے دعا چاہتا ہوں. اسلام کے سینے میں اترنے نہیں دیں گے، اسلام کے سینے میں اترنے نہیں دیں گے، برچھی سے یہ اکبر کا جگر بول رہا ہے، برچھی سے یہ اکبر کا جگر بول اسلام کے سینے میں اترنے نہیں دیں گے، برچھی سے یہ اکبر کا جگر بول رہا ہے، برچھی سے یہ اکبر کا جگر بول رہا ہے. بآواز بلند نعرہ الصلوات. اللہم صلی علی محمد. بہت عمدہ. واہ 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 واہ. حضرات ایک صلوات اور پڑھے بر محمد والے صلی اللہ محمد. بآواز بلند نعرہ الصلوات. صلی اللہ محمد. اب یہاں سے ایک مطلع اور 3-4 شعر جلدی جلدی مصائب کے سماعت فرما لیں شہزادی کی بارگاہ میں. سنیے گا خاص طور سے. بادے نبی یہ ظلم و
جفاہائے فاطمہ سنیے گا تصور شرط ہے باد نبی یہ ظلم و جفاہائے فاطمہ ارے باد نبی یہ ظلم و جفاہائے فاطمہ گھر آپ کا جلایا گیا ہے فاطمہ گھر آپ کا جلایا گیا ہے فاطمہ سنیے گا شہزادی پہ کیا کیا مصائب ہوئے ہیں افسوس ہر امیدوں کے گل ہو گئے چراغ سنیے گا ارے افسوس ہر امیدوں کے گل ہو گئے چراغ ایسی چلی ستم کی ہوا ہے فاطمہ ایسی چلی ستم کی ہوا ہے فاطمہ اب یہاں سے شعر حاضر کرتا ہوں تصور شرط ہے سنیے گا کہ نوحہ سنا رہے ہیں شہادت کا جبرائیل سنیے گا ارے نوحہ سنا رہے ہیں شہادت کا جبرائیل گونجی ہے عرش پائے صدائے فاطمہ گونجی ہے عرش پائے صدائے فاطمہ اب سنیے گا یہ شعر خاص طور سے حق کے گریہ ادا ہوگا انشاءاللہ اگر اس شعر کو محسوس کر لیا آپ نے تو سنیے گا بھائی ارے فضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید ارے فضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید فضا شکم میں ہو گیا محسن میرا شہید رو رو کے
دے رہی تھیں صدائے فاطمہ، رو رو کے دے رہی تھیں صدائے فاطمہ۔ میری شہزادی کتنی صابرہ تھی، اور آج تک سنیے گا شعر، رو رو کے دے رہی تھی صدائے فاطمہ۔ سنیے گا بھائی، تصور شرط ہے، ارے کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، ارے کچھ ٹوٹی پسلیوں کا بھی شکوہ نہیں کیا، مشکل کشا نے روکے کہا ہائے فاطمہ، مشکل کشا نے روکے کہا ہائے فاطمہ۔ اب یہ آخری شعر سنیے گا خاص طور سے، کہ سایہ بھی ایک مزار کا دیکھا نہیں گیا، شہزادی کی قبر ویران ہے، سنیے گا، محسوس کریے گا، سایہ بھی ایک مزار کا دیکھا نہیں گیا، ارے سایہ بھی ایک مزار کا دیکھا نہیں گیا، پایا سکون بعد قضاء فاطمہ، پایا سکون پایا سکون بعد قضاء فاطمہ، تصویر کربلا کی یہ تحریر بن گئی، ارے تصویر کربلا کی یہ تحریر بن گئی، عنبر قلم نے رو کے لکھا ہائے فاطمہ، عنبر قلم نے رو کے لکھا ہائے فاطمہ،
अंबर कलम ने लो के लिखा हाय फातिमा। ये थे जनाब अंबर तुराबी जो इंतहाई पुरसोज़ अशार आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। और अब हम हरफ इल्तमास लेकर एक ऐसी अहम तरीन शख्सियत के हुजूर चल रहे हैं कि जिन्हें आयतुल्लाहिल उज़्मा सैयद अली सिस्तानी मज़्ज़िलहुल आली ने अपना नुमाइंदा बनाया हिंदुस्तान में। मदारिस जो हमारे हौज़ात इल्मिया हैं उनके इस्लाही उमूर के हवाले से, और वो इस फरीज़े को बहुस्न खूबी अंजाम दे रहे हैं। मैं उन्हें अफसर नवाब लखनवी के इन 4 मिसरों के साथ क़िबला आपको ज़हमत दे रहा हूँ कि हमीने गेसुए तहज़ीब भी सवारे हैं। मजहबी उमूर के नुमाइंदे ये ख्याल रखिएगा कि हमीने गेसुए तहज़ीब भी सवारे हैं, फराज़े दार पा भी तस्करे हमारे हैं। हमीने गेसुए तहज़ीब भी सवारे हैं, फराज़े दार पा भी तस्करे हमारे हैं। हमीने इल्म व अदब को हयात बख्शी है, हमीने इल्म व अदब को हयात बख्शी है। ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं, ये मजलिसें नहीं तालीम के इदारे हैं। मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त कर रहा हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अशरफ साहब क़िबला से कि तशरीफ़ लाएँ और जनाब फ़ातिमा ज़रा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, उनकी सीरत तैयबा के हवाले से अपना खिताब। रहमल्लाहु मन क़रा अल-फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा क़ुलूबना बिल ईमानि वल इस्लाम वज़य्यनहा बिमहब्बति व मवद्दति अहलिल किसाइल किराम वजअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सैयदना व नबीना व हबीब क़ुलूबना व तबीब नुफूसना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन मिन यौमिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सलवात पढ़े मुहम्मद। अरबाब आज़ा आप मुसलसल मजालिस में बर्पा करके शिरकत करके अजर रसालत अदा कर रहे हैं, और इन मजालिस की आज़मत हमें ज़मान इमाम में आइम्मा से मिलती है। खुद चौथे इमाम अपने हाथों से तबर्रुक तैयार करके
تقسیم کرتے تھے. اور مجالس ایام فاطمیہ خصوصاً مراج اعظام نجف اشرف میں 3 تاریخ ہے جناب زہرا سے جو حوضے میں چھٹی ہوتی ہے. 8 ربیع الثانی، 13 جمادی الاول، 3 جمادی الثانی جو یہ تاریخ ہے. اور 1 تاریخ اس والی تاریخ میں یا اس سے پہلے پورے 1 ہفتے کی چھٹی ہوتی ہے. اور علماء کے دفتر اور گھروں میں باقاعدہ ان مجالس کا اہتمام بہت پہلے سے ہوتا رہا ہے. عملی طور پر یہ اہتمام اس طریقے سے کیوں ہو رہا ہے؟ سوال آج دنیا پوچھتی ہے کہ جناب زہرا اتنی عظیم شخصیت کا نام ہے، اگر آپ ولادت پر غور کریں تو طریقہ کار جو ہے وہ ائمہ کی ولادت سے مختلف ہے، ان میں جو ہے نہیں جانا ہے. اگر آپ شادی کا غور کریں تو زمین سے پہلے عقد آسمان پر ہو رہا ہے. اگر آپ رشتے کی بات کریں، جب رشتے لے کر آئے تو رشتہ اسی کو دیا گیا جو ہم پلے ہم سرے زہرا تھا. تو یہ اہتمام ائمہ اور علماء کا کرنا ہمارے لیے ایک درس ہے، ایک پیغام ہے. کوئی خاص مقصد کے لیے پیغمبر کی معصومہ ایک لوتی بیٹی جو ان اوصاف حمیدہ اور ان فضائل و کمالات کی ملکہ ہیں، اتنا اہتمام کہ مسلمانوں کی کتابوں میں جھوٹی سی جھوٹی روایت نہیں ملتی جو شہزادی پر کسی برائی کو منسوب کرے. ہونا تو کجا منسوب کرے، جن سے ہمارے ائمہ بھی محفوظ نہ رہ سکے تھے. یہ شہزادی کی یہ ہیبت، یہ عظمت جھوٹی سی جھوٹی کتابوں میں نہیں ملتی. اور اس دردناک شہادت مقصد کیا ہے؟ خلاصے کے طور پر اگر مقصد بیان کریں، جب بھی جہاں بھی جس جگہ بھی بی بی کا تذکرہ ہوگا تو جو مسخ شدے چہرے، جو مسخ ہوئے چہرے صحابیت کے لبادے میں ہے وہ بے نقاب ہو جائیں گے. صلوات علیہ وہ بے نقاب ہو جائیں گے. وہ جو ہے باطل کے کسی باطل کارخانے باطل میں کوئی ایسا نقاب نہیں بنا کہ ان چہروں کو چھپا لے. یہی وجہ ہے فن مناظرے میں جب تذکرے جناب سیدہ چھڑ جاتا ہے تو مد مقابل بغلیں چھانکنے لگتا ہے، جواب نہیں ملتا. یہ عظمت سیدہ ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس میں اللہ کا ارشاد ہو رہا ہے. جس آیے کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اس میں ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان. اب آرڈر سنیے، خطاب، اب آرڈر الہی آ رہا ہے، حکم الہی آ رہا ہے. اتقوا اللہ، اللہ یعنی تقوی الہی اختیار کرو. کیسے؟ حق تقاتہ،
جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس کے بعد اس وقت تک وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے صاحبان ایمان اس وقت تک نہ مرنا، تاکید نون ثقیلہ ہے، تموتن، اس وقت تک نہ مرنا جب تک تمہاری موت جو ہے دائرہ اسلام پر نہ ہو۔ توجہ چاہتا ہوں، کتنی تاکید کے ساتھ قرآن خطاب یا ایھا الناس نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا صاحبان ایمان سے خطاب ہے۔ جب خطاب صاحبان ایمان سے ہے پھر قرآن یہ کیوں کہہ رہا ہے دیکھو ہرگز اس وقت تک نہ مرنا، مرنا تو کلمہ اسلام پر مرنا۔ بھائی یہ قرآن سمجھا کیا رہا ہے، بتا کیا رہا ہے؟ اس آیت کو میں اس مجلس میں عنوان قرار نہ دیتا اگر بنت شریعت فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں اصحاب کے مجمع میں اس آیت کو نہ پڑھا ہوتا۔ میں کہوں گا شہزادی بیان کیجئے، فرماتے ہیں پہلے خطبہ سن لیجئے، فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ۔ اے مسلمانوں، اے میرے بابا کے صحابی، خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تقوی الہی اختیار کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور دیکھو ہرگز تمہاری موت غیر اسلام پر نہ ہو۔ فَإِنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ عُلَمَاء، اور یہ بھی یہ تینوں قرآن کی آیتیں ہیں جسے بی بی نے خطبہ فدق میں انصار و مہاجرین کے درمیان مسجد نبوی میں فرمایا۔ اب یہیں سے ایک دعوت ملی ہے۔ آئیے مسلمانوں مفسرین کے بارگاہ میں جاتے ہیں جو قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، یہ آیت کب نازل ہوئی، شان نزول کیا ہے، کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو مفسرین کہتے ہیں مدینے کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں میں بہت اختلاف تھا آپس میں، اور جب یہ کلمہ، جب ان کا دل نورانی ہو گیا، اسلام کو قبول کیا، پیغمبر پر ایمان لے آئے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد یہ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگے۔ دیکھو سعد بن معاذ ہم میں سے، ذو الشہادتین ہم میں سے، ایک ایک اپنے بڑوں کا نام لینے لگے، یہاں تک کہ ان کے درمیان جہالت، اسلام سے پہلے جو جہالت تھی، جس جہالت پر تھے وہ جہالت پلٹنے لگی۔ پیغمبر کے پاس آئے، پیغمبر نے منع کیا، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے صاحبان ایمان، تقوی الہی اختیار کرو جیسے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور مرنا کب؟ یعنی اسلام لانا کمال ہے، لیکن اس سے زیادہ ہے مسلمان ہو کر مرنا۔ اب یہ شان، یہ آیت نازل ہوئی، بھائی کیوں نازل ہوئی؟ مسلمانوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے اسلام لانے کے بعد جہالت والی باتیں کرنا شروع کر دی، اس وقت اللہ نے ایک آرڈر دے دیا کہ دیکھو یہ فخر و مباحات جو ہے جہالت ہے، تمہارا اصل دشمن جہالت ہے۔ یہیں سے ایک پیغام ہے، ہمیں بھی
دشمن شناسی ہونی چاہیے، ہمیں پہچاننا چاہیے ہمارا دشمن کون ہے۔ دشمن شناسی جو ہے یہ جنگ کے اہداف میں سے، فن جنگ میں سے بہترین فن ہے۔ بھائی جب ہم دشمن کو پہچانیں گے نہیں، مقابلہ کیسے کریں گے؟ آج اس وقت ہمارا دشمن جو ہے جہالت ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، لہذا اپنے گھر میں دشمن کو تلاش نہ کریں۔ اگر بھائی نے یا بڑے نے کوئی تلخ بات کہہ دی ہے تو شکریہ ادا کرو، نہ کہ لڑنے لگے۔ اصل دشمن دیکھنا ہے جو غاصبین ہیں، ظالمین ہیں، جاہلین ہیں، یہ ہمارے اور آپ کے دشمن ہیں۔ دشمنی کہاں ہونی چاہیے؟ ہم آپس میں الجھ گئے، دو انجمنیں، دو پارٹیاں، یہ جو ہے ان کے ہاں شادی میں شرکت نہیں۔ بھائی مومنین کے درمیان میں خدا نے جو رشتہ قائم کیا میرا موضوع نہیں ہے۔ انما المومنون اخوہ، مومن کے درمیان میں رشتہ اخوت ہے، بھائی چارہ ہے، تو ہمیں آپس میں نہیں لڑنا ہے۔ لڑنا ہے تو نوجوانوں کو مقام چیلنج میں اتاریں۔ آج جو مراجع ہمارے کہتے ہیں، خصوصاً آغا سستانی، کہ اسلام نے تعلیم کو جو ہے روکا نہیں ہے، نہ خواتین کے لیے نہ مردوں کے لیے، جس شعبے میں جائیں جتنی اچھی تعلیم لیں، لیکن فقط جو ہے سامنے کیا ہو، ماڈل ایجوکیشن اسلامی کلچر میں۔ صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ ماڈل ایجوکیشن اسلامی کلچر میں، چاہے ٹیکنالوجی میں جائیں، میڈیکل سائنس میں جائیں، تو اصل دشمن ہمارا جہالت ہے، ہمارا نہیں۔ اصل اہل بیت کا دشمن جو ہے جہالت ہے۔ دلیل دے رہا ہوں کیسے جہالت ہے۔ بحار الانوار میں ارشاد ہو رہا ہے، الناس اعداء ما جہلوا، لوگ فطری طور پر دیکھ لو اس چیز کے دشمن ہوتے ہیں جس سے نا آشنا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اہل بیت کا دشمن کون؟ جہالت، ظلم، شرک، بدعات، یہ کس کی دشمن ہے؟ اہل بیت کے دشمن۔ دلیل ہمارے پاس کیا ہے؟ اہل بیت کی دشمنوں کی فہرست مرتب کر لیجئے ذہن میں۔ اگر کوئی پڑھا لکھا متقی دشمن ہو جائے تو میں نام بدل دوں گا۔ اہل بیت کا کوئی ظالم دشمن ملے گا، کوئی بدعتی دشمن ملے گا جس نے اسلام میں دو بدعت کو ایجاد کیا۔ مجمع نہیں پہنچ رہا ہے۔ صلوات علی محمد علیہ محمد۔ کون ہے دشمن؟ جو اپنے وقت کا ابو جہل تھا۔ ایک ابو جہل مکے میں تھا، اس کی کتنی اولادیں مدینے میں تھی۔ دیکھ لیجئے فہرست اٹھا کر، اور ایک فہرست علماء کی تیار کیجئے، بلا تفریق مذاہب و ملت۔ جہاں بھی علم ہوگا دیکھ لیجئے۔ اگر چلیے اصحاب سے شروع کیجئے، اٹھائیے فہرست۔ سلمان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، ابو ذر کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، مسعب تمار کو، کمیل بن زیاد کو، ابو البصیر مرادی کو، جمیل بن دراج کو، زرارہ کو، محمد بن مسلم کو، سب عالم فقیہ ہیں۔ ایک صلوات علی محمد وعلی محمد پر۔ دشمن اہل بیت جہالت ہے، دشمن بدعت ہے، دشمن۔ تو لعنت اگر لگانا ہے، تبرہ ہمارے فروع دین میں شامل ہے، تولا اور تبرہ۔
तवल्ला तबर्रा अगर पहले कलमे में ना हो, शहादत तौहीद में ना हो, तो तौहीद मुकम्मल नहीं होती। जब तक झूठे खुदाओं से बेजार न होइए मुवहिद नहीं हो सकते। जब तक झूठे नबियों का इनकार न कीजिए नबूवत पर ईमान नहीं होगा। इसी तरह जब तक झूठे इमामों से बेजार न होइए। लेकिन एक कौली बेजारी होती है ज़बानी, एक अमली बेजारी होती है। ज़बान से कम, अमल से ज्यादा। अरे भाई नमाज को हल्का क्यों समझते हो? नमाज से विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान होता है। इससे बड़ी फजीलत अहले बैत की क्या है? जहालत चाहती थी नमाज को मिटा दे, रोजे को खत्म कर दे, हज को तबाह कर दे। विलायत चाहती थी नमाज जिंदा रहे, रोजा जिंदा रहे, हज जिंदा रहे, ज़कात दी जाए, खुम्स की पाबंदी की जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नमाज पढ़ना। इसी तरह जब हमारी माँ बहनें हिजाब में निकलती हैं, ये जनाब सैयदा के फज़ाइल का अमली इज़हार है, अमली इज़हार है। ये है फजीलत अहले बैत, ये है अमली। बहरहाल हिजाब इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आइए जनाब ज़हरा के तस्करे से जितने मस्ख शुदा चेहरे हैं वो सब बेनकाब हो जाते हैं। और ये ऐसी जिम्मेदारी थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अफादिल उलमा, अहले इल्म, अरबाब इल्म दानिश तशरीफ फरमा हैं। 3 मैदान था। एक मैदान नबूवत जिसे पैगंबर अकरम ने संभाला, मैदान इमामत जिसे मौला अमीर ने, इसी इमामत का सिलसिला शहादत वगैरह, एक मैदान दिफाए विलायत, इसकी पैगंबर इमाम को फातिमा ज़हरा कहते हैं। ये मैदान जहां फातह खैबर नहीं आ सकते थे, अली मुर्तजा जैसा बहादुर शुजा नहीं आ सकता था, उस मैदान को रसूल की एकलौती बेटी जिसके जो है तहारत पर आयत ततहीर गवाही दे, जिसकी शराफत पर, जिसकी सदाकत पर आये मुबाहिला जो है गवाह हो, वो बीबी उस मैदान में आई हैं। अज़मत सिद्दीक़ा कुबरा समझिए। और आज जो है समझना बहुत आसान हो गया है। देखें, सियासी ना होइए लेकिन सियासी बसीरत रखना बहुत जरूरी है। आज की जो सियासत चल रही है, खुदा बचाए सियासी ना हो, लेकिन अगर सियासी बसीरत नहीं रखेंगे तो अपने हुकूक की पासबानी नहीं कर सकते। इसके लिए सियासी बसीरत जो है जरूरी है। आज बहुत आसान हो गया, देख लीजिए, बहुत ज्यादा खुलकर गुफ्तगू नहीं की जा सकती, लेकिन मजमा जो है इल्मी इदारा, इससे बड़ा इल्मी इदारा कुछ नहीं है। मजलिस से मजमा पहुंचेगा। इसी मुल्क पर नजर करें, तारीख उठाएं, जिसने मुल्क की आजादी के लिए, मुल्क बचाने के लिए अपने नाखून भी नहीं तरशवाए, वो आज देशभक्ति का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आज वो जिसको चाहे जेल में डाल दें, जो तोहमत लगा दें, आज वो अदालत अपने कब्जे में, तमाम एजेंसियां अपने कब्जे में, हकदार बोल नहीं पा रहा है। सब इसी दुनिया के सामने। आज की दुनिया उस वक्त की दुनिया में बहुत फर्क है। आज मॉडल दुनिया है, हर बात कैद हो जाती है, मुक़य्यद हो जाती है।
کیمرے میں ویڈیو میں آ جاتی ہے، تب اس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے، بعد پیغمبر بھی آئیے، عینک یہی سیاست کا لگا کر آئیے، دیکھیے جس نے گلدستہ اسلام کو اپنے خون پر سجایا اسے گھر میں بٹھال دیا، جس نے اسلام کی ہر جنگ میں شرکت کی، اتنی صفائی سے کی، چھوٹا سا زخم بھی بدن پہ نہ لگا، وہ امام امت ہو گیا۔ صلوات علی محمد علیہ۔ اتنا جو ہے الجھا دیا ہے رحلت پیغمبر کے بعد تاریخ اسلام کو۔ اگر ایک جو سیاسی بصیرت رکھتا ہے بلا مذہب ملت بغیر تفریق کے، اس کے سامنے یہ پوری کہانی حقیقت رکھیں، وہ آپ کو جو ہے ججمنٹ دے دے گا، کون اسلام کے محافظین ہیں اور کون منافقین غدار ہیں۔ ضرورت ہے، وَإِلَّا بہت الجھا دیا ہے، چیز سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہی وجہ ہے شان نزول بیان کر دیا، پھر بی بی خطبہ فدق میں آتی ہیں، کہتے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اطیعوا اللہ فیما امرکم بہ ونہاکم عنہ فإنہ یخشی اللہ من عبادہ علماء۔ بی بی نے جو بیان دیا، کون تھا بی بی کے سامنے؟ مسجد نبوت میں وہی مہاجرین، وہی انصار جنہوں نے بدر میں شرکت کی، رسول کا ساتھ دیا، جنگ احد میں رسول کا ساتھ دیا، تمام جنگوں پر، خصوصاً مدینے کی تاریخ پڑھیے، مدینہ جو فتح ہوا ہے اخلاق پیغمبر سے ایک قطرہ بھی خون نہیں بہایا گیا ہے۔ جو دار الخلافہ عاصمہ تھا، پیغمبر کی حکومت جس شہر میں قائم ہوئی، اس کو فتح کے لیے ایک قطرہ خون نہیں بہایا گیا۔ تاریخ انصار پڑھیے، دونوں قبیلے جو ہے اس منزل پر رسول کو پناہ دی، اسلامی جو مہاجرین تھے ان کو پناہ دی۔ آج ان کے درمیان بی بی یہ خطبہ دے رہی ہے، خطبے میں ان آیات کی تلاوت کر رہی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے، وہ روایت سہارا دے گی، ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ، پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگ مرتد ہو گئے سوائے 3 یا 2 کے، یہ روایت ہے۔ ہمیں دلیل چاہیے، اور اگر اصولی مبنا پر گفتگو کریں، کہتے ہیں ٹھیک ہے بی بی معصومہ تھیں، نہ نبی تھیں نہ امام تھیں، یہ ہے نا، ہمیں معصومہ ہے، اگر نہ نبی تھیں نہ امام تھی، آئیے تمام مسلمانوں کے کتاب میں ہے، اذا دخلت فاطمہ علیہ، یعنی جب بزم نبوت میں جناب زہرا داخل ہوتی تھی، فَأَقَامَ إِلَيْهَا أَجْلَسَهَا فِي مَجْلِسِهِ۔ اے مسلمانوں، تمام مستند کتابوں میں ہے، جب جناب زہرا بزم پیغمبر میں آتی تھی، پیغمبر اپنی جگہ چھوڑ دیتے تھے۔ اقام الیہا، آگے بڑھ کر استقبال کرتے تھے، اپنی جگہ پر بٹھالتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ دیتے تھے۔ مسلمانوں یہ بتاؤ، یہ شفقت پدری تھی یا ایک ہادی خدا دوسرے ہادی کا استقبال کر رہا تھا؟ یہ کیا ہے؟ اور یہی بالکل طریقہ جب جناب زہرا کی بارگاہ میں پیغمبر آتے تھے، بالکل اسی طرح کی روایت ہے، اسی طرح جناب زہرا استقبال کرتی تھی۔ تو پتہ چلا جس طرح ایک سرکاری عہدیدار ہم منصب آتا ہے
پروٹوکول کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ ان کا استقبال کیا جائے، اسی طرح ایک حجت خدا جب دوسری حجت خدا کے پاس آتا ہے تو اس کا استقبال ہو رہا تھا. اور دلیل جو ہے بات بغیر دلیل کے نہیں ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں نحنو حجج اللہ علیکم، اے لوگوں ہم سب ائمہ حجت خدا ہیں تمہارے اوپر، تمہارے لیے. وجدتی فاطمہ حجت اللہ علینا، اور میری دادی فاطمہ زہرا ہم سب پر حجت خدا ہے. اے مسلمانوں، بس مولانا موصوف کو جو ہے مجلس پڑھنی ہے، جلدی جلدی مصائب کے طرف پر ایک جملہ سنیے، کسی کو شہزادی کے مقابلے میں نہ لانا. ایک جملے سے اس بات کو جو ہے جواب اور حل کرنا چاہتا ہوں، کسی کو بھی نہیں. ازواج پیغمبر سے بی بی کا موازنہ نہ کرنا، یہ بھول نہ کرنا. اس مسئلے کو مسلمانوں کے بڑے مفسر جناب آلوسی نے اپنی تفسیر کی کتاب روح المعانی میں حل کر دیا. ایک روایت ہے مسلمانوں کے ہاں کہ پیغمبر نے فرمایا ان کے اعتبار سے دین کا 1/3 فلاں میری بیوی سے لے سکتے ہو، یعنی دین کا 1/3 حصہ فلاں سے لے سکتے ہو. یہ روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر پیغمبر اکرم کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ میری بیٹی میرے بعد زیادہ زندہ رہتی تو جناب فاطمہ کے لیے کہتے فاطمہ سے پورا دین لے سکتے ہو. 1/2 نہیں، پورا دین. یہ ہے عظمت فاطمہ، یہ جناب زہرا کی عظمت ہے. لیکن یقین سے بتائیے مسلمانوں نے اس رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ کیا انصاف کیا؟ پیغمبر نے فرمایا المرء یحفظ فی ولدہ. لوگوں کا مثلا کوئی بڑا شخص تھا چلا گیا، اگر اس کا احسان ہے قوم و ملت پر تو اس احسان کو کیسے چکایا جائے گا؟ ان کی اولاد کا اکرام کر کے. کہتے نہیں فلاں عالم کے بیٹے ہیں. اللہ اکبر. جو نبی کا لخت جگر ہو، جو نبی کا ٹکڑا ہو، اس در پر نبی سلام کے لیے آتے ہوں، جس در پر آیت تطہیر کے بعد 6 مہینے مسلسل اللہ کا نبی آتا رہا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و مادن الرسالہ و مختلف الملائکہ کر کے سلام کرتے ہوں. وہ بھی وقت آ گیا، ابھی رسول کا کفن میلا نہ ہونے پایا تھا. اللہ اکبر. باغ فدق چھین لیا، مال خمس کو ہڑپ کر لیا، دوسری جائیداد کو لے لیا. ابھی اہل بیت نبی جناب زہرا بابا کے غم میں گھر میں ہیں، گریہ کر رہی ہیں، نوحہ پڑھ رہی ہیں. ایک آواز آئی، دروازے کو جو اس طرح سے کھٹکھٹایا گیا جیسے لگتا تھا کوئی شریف آدمی نہیں ہے. اے عزیزو، آپ سب جو ہے اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اگر کوئی ملنے کے لیے آتا ہے محبت والا بھائی برادری کا تو ایک ادب ہوتا ہے، اس ادب کا خیال کر کے دق الباب کیا جاتا ہے. لیکن کوئی بے ادبی سے دق الباب کرے، ارے عجب نہیں چھوٹے چھوٹے بچے سہم گئے ہو. جناب زہرا کہتی ہیں کون ہو کیا چاہیے؟ کعب الحسن کو نکالو ورنہ ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. اے عزیزو، شہزادی کہتی ہے تمہیں معلوم ہے اس میں حسنین ہے، رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے حسن و حسین ہیں، لیکن ظالم نے ایک
ایک نہ سنی، دروازے میں آگ لگا دی گئی۔ بی بی دفاع نبوت، دفاع محمد کے لیے ہے۔ بی بی کی حالت کیا ہے؟ اے عزیزو، سب جو ہے فیملی والے ہیں، جب کسی خاتون شکم سے ہوتی ہے، شکم میں بچہ ہوتا ہے، گھر کے بزرگ جو ہے کتنا خیال کرتے ہیں، بھاری بوجھ نہیں اٹھا دیتے، ایسا نہ ہو بچہ سلامت نہ رہے، اللہ رے جناب زہرا اس حالت میں، اور مسلمان سہارا دینے کے بجائے جلتا ہوا دروازہ، بی بی کے اوپر ایک طرف دیوار ایک طرف دروازہ۔ اے عزیزو، جب آگ لگائی جاتی ہے، اگر لکڑی میں کوئی لوہا ہوتا ہے وہ کتنا گرم ہو جاتا ہے۔ مرجع وقت نجف کے آغا ابو الحسن اصفہانی اس مصاحب کو کیسے کہتے ہیں؟ کہتے لست ادری خبر المسماری، کہتے لوگوں مجھ سے اس کیل والا مصائب نہ پوچھو، سل صدرہا خزانت الاسراری، یہ تو وہی سینہ بتائے گا جس میں یہ کیل اتر گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، گریہ کر لیجئے، امام صاحب زمان آپ کا پرسہ دینا، گریہ کرنا، امام کے غم کو تسکین ملے گی۔ ہاں عزیزو، مصائب سن سکتے ہو، بعض روایت میں ہے اثروہا اثرا، ارے بالکل پیس دیا شہزادی کو، یہاں تک غش آیا، ایک نحیف سی آواز بلند ہوئی، یا فضا خذینی سندینی قد اسقطو جنینی، اے فضا سہارا دو، ارے میرا بچہ چلا گیا اس دنیا سے۔ میں کہوں گا اے مولا حسین، آپ نے بھی ششماہے کی قربانی دی، اور جناب زہرا نے بھی ایک بچے کی قربانی دی، لیکن مولا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، ایک فرق ضرور ہے۔ اے مولا، آپ نے 6 مہینے تک اپنے لال کو کھلا لیا، سینے سے لگا لیا، لیکن ہائے زہرا محسن کو دیکھ نہ سکی۔ اللہ اکبر، بی بی کو غش آ گیا، کبھی اٹھتی ہے کبھی بیٹھتی ہے۔ ایک مرتبہ جب غش فاقہ ہوا، آپ سنیے گا اس کے بعد کیا کیا ظالموں نے۔ فاتح خیبر، فاتح بدر حنین، آج جو شیر تھا، جو شیر الہی تھا، مصلحت اسلام کی زنجیروں میں اتنا جکڑ گیا تھا، تلوار وہی تھی، بازو وہی تھے، لیکن تلوار چلا نہ سکتے تھے۔ مولا کا بھی فریاد سن لیجئے۔ اس کے بعد ختم دعا کہ امیر المومنین نے، اے عزیزو، جب کوئی ایسی مصیبت آتی تھی، کیا اہل بیت سے زیادہ کوئی غیور ہو سکتا ہے؟ شاور کے سامنے وہ بھی فاطمہ جیسی بی بی پر تماچے، درے، کوڑے لگ رہے ہو، میرا مولا کس طرح صبر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، جناب سلمان کہتے ہیں مولا کے گلے میں اس طرح رسی کا بندہ جیسے جانوروں کو گھسیٹا جاتا ہے۔ میرا مولا، اللہ غیرت کو سلام، یا علی ابن ابی طالب، کس طرح آپ نے صبر کیا ہوگا۔ مولا جب بالکل پیمانہ صبر لبریز ہو گیا، جیسے ہی کھینچا ظالموں نے، ایک ہاتھ کو دیوار پر مارا، واہ حمزہ، واہ جعفرہ، اے بے غیرتو، آج میرا چچا حمزہ ہوتا، بھائی جعفر تیار ہوتا، تو تم یہ مصائب نہ اٹھا سکتے تھے۔ یہ مرثیہ پڑھتے ہوئے مولا امیر روتے ہوئے نکلے ہیں۔ اسی اسنا میں
اللہ اکبر، رسول کی بیٹی لاغر ہو چکی ہے. میں پورا مصائب نہیں پڑھ سکتا. ایک جملہ بی بی نے، یہ جو تابوت، جنازے کو تابوت میں رکھا جاتا ہے، اسلام میں یہ سنت فاطمہ ہے. اس سے پہلے جنازے کو یہ احترام نہ تھا. وہ کیا تھا؟ اللہ نے کس طریقے سے، بس سوچئے گا. آپ جانے، مصائب زہرا جانے، میں پڑھ نہیں سکتا. بس ایک جملہ ختم و دعا. اے عزیزو، جناب زہرا لباس سے اپنے جسم کے نڈھال ہونے کی خبر علی تک نہ پہنچنے دی، لیکن ایک وصیت کی، یا علی انی طاہرہ مطہرہ، علی میں پاکیزہ ہوں، میرے لباس کو بدن سے نہ اتارنا. جب گھر میں سناٹا ہوا، اسماء کو بلاتی ہے، کہتی یا اسماء تمہیں پتا ہے ارے غم نے، ظالموں نے اتنی مصیبت ڈالی، فاطمہ کا گوشت گل گیا. اب جسم بغیر گوشت کے ہے. اے اسماء، کوئی ایسا تابوت تیار کرو جس سے فاطمہ کا لاغر جسم بیان نہ ہو. یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ کپڑے کے اوپر سے بھی پتا چل جاتا ہے بدن میں کتنا گوشت ہے، سید البشر تڑپ گئے، گریہ کرنے لگے. کسی نے کہا مولا آپ جیسا صابر کون؟ آپ امام الصابرین ہیں. جب ہمیں غم ہوتا ہم آپ کی تلقین پر صبر کرتے. مولا کہتے ابن عباس، جو آنکھیں میری دیکھ رہی ہیں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. ارے زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی لیکن مجھ سے بیان نہ کیا. زہرا وبالہا وابیہا وبنیہا. پالنے والے جناب زہرا کے حق کا واسطہ جتنے بھی عاشقان زہرا جہاں جہاں بھی مصروف اعضاء ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تمام عاشقان رسول کی تمام مشکلات کو حل فرما. الہی آمین. ان میں سے انہیں شفا کامل و عاجل اللہ تعالی کر. جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگی سے مالا مال فرما. پالنے والے تمام عزادار کی طرف سے یہ جو ہے عزا کو قبول فرما. خصوصاً جو ہے مؤسس مولانا منتظر جعفری صاحب کی طرف سے اس عزا کو قبول فرما. پرچم اسلام کو سربلندی عطا کر. یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے آون و انصار شمار فرما. آپ حضرات اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. وداعی مجلس کو خطاب کرنے جا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید مراد صاحب قبلہ جو پٹنہ سے تشریف لائے ہیں. آپ کے درمیان آپ کے روبرو ہیں مولانا سید مراد صاحب قبلہ پٹنہ. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات سے قبلہ کا استقبال کریں.